اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے شیخ تیمور ملک ابن شیخ رفیق فاروقی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کے تقریر کا عنوان ہے اہمیت جہاد۔ یہ پوسط شہر کے رہنے والے اور ابتداء اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، آج کی اس محفل میں جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان سے میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، جہاد اسلام کا وہ عظیم فریضہ ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے اپنے مبارک کلام قرآن مجید میں 450 سے زائد مقامات پر اس کی شان کو بیان فرمایا کہ جہاد وہی فریضہ ہے جس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم 27 مرتبہ بنفس نفیس شریک رہے، اور اس کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ کہیں مسلمان اس سے غافل نہ ہو جائے۔ ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں، اور جو جہاد کو ترک کر دے گا اس قوم پر ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ نیز وضاحت کے ساتھ شریعت نے بھی اعلان فرما دیا تھا کہ کہیں کوئی ملعون وقت مثلا قادیانی، میرزائی اس میں تعویل نہ کرے۔ قتال الکفار یعنی کہ کفر کے ساتھ تو قتال کرنا جہاد ہے، یہ وہ محکم فریضہ ہے کہ رب کریم نے اس کی ابتدا و انتہا کو بیان فرمایا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، حکم ہوا ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا۔ جہاد کی فرضیت و اہمیت کتب علیکم القتال کے الفاظ سے بیان فرمایا، جہاد کے طریقے کو بیان فرمایا کہ ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے جوڑ جوڑ پر مارو۔ مزید حکم ہوا کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر، ان کے ائمہ کو قتل کرو، اور اس لیے قتل کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے انہیں عذاب دینا چاہتا ہے۔ یہ سب بیان فرما کر جزا کو بیان فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جہاد کرنے والوں کے مقام کا ذکر قرآن نے صاف اعلان میں بیان کر دیا، فضل اللہ علیک عظیما۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن ذرا بتا تو صحیح، کیا ہم گھر میں نہ بٹے بلکہ بیت اللہ کو آباد کرے اور مسجد اور حاجیوں کو پانی پلائے تو کیا ہمارا مقام مجاہدین سے تب بھی نہیں بڑھے گا؟ تو قرآن نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ بیت اللہ کو آباد کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا ان کے برابر ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کی راہ میں جہاد کرے؟ بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن سے ان کا رب محبت کا اعلان کرتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں سب بنا کر قتال کرتے ہیں، اور ان کا رب ان کو خوشخبریاں دیتا ہے، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے مہربانی کی، رضامندی کی، اور ان باغوں کی جن میں یہ ہمیشہ آرام سے رہے گے، یہ سب اعلانات فرمانے کے بعد میں ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ذرا بتا تو صحیح، ہم یہ جہاد کا عظیم عمل کب تک جاری رکھے؟ تو کیا یہود و نصارہ ہم سے راضی ہو جائے تب ہم جہاد کو چھوڑ دیں؟ تو قرآن نے ہماری اس بات کی، تو قرآن نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کو اختیار کر لو۔ پھر میں نے پوچھا، اے قرآن بتا، جب کشمیر، فلسطین، چیچنیا، برما اور دیگر مسلم مظلوم ریاستیں آزاد ہو جائے تو کیا ہم جہاد کو چھوڑ دیں؟ تو قرآن نے ہماری اس بات کی انتہائی سختی سے تردید کی،
کہ تم قتال کرتے رہو، اس وقت تک قتال کرتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے، اور دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے، اور یہ فتنہ قیامت تک رہے گا۔ اور امام المجاہدین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی قیامت تک رہے گی، ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف۔ تم جہاد کرتے رہو، جہاد قیامت تک رہے گا، اور اسی طرح کتاب اللہ بھی قیامت تک رہے گی، اور اسلام بھی قیامت تک رہے گا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں، جس کا نام سلام اس پر کہ جس کا نام لے کے اس کے شیدائی الٹ دیتے تھے تخت کیسر و والائی، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و زرار کے افسانے۔ اب بھی نہ سمجھو گے تو کٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔